بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ پڑھ، یہ فعل امر ہے قرأ یقرأ سے۔ اقرأ مانا تو پڑھ، اور یہ کیونکہ حکم ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ آپ پڑھیں۔ اقرأ آپ پڑھ، آپ پڑھیے، بسم بے ساتھ، اسم نام، تو بسم ساتھ نام کے، اقرأ آپ پڑھیے بسم ساتھ نام کے، ربکا اپنے رب کے، ربکا تیرا رب یعنی آپ کا رب، تو آپ پڑھیے ساتھ نام کے اپنے رب کے، الذی وہ جو، الذی وہ ذات جو، یا وہ جو خلقا جس نے پیدا کیا۔ جس طرح سے اکثر لوگ آپ میں سے جانتے ہیں کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کے متلاشی تھے، کیونکہ آپ کے خاندان میں اور ارد گرد ماحول میں بت پرستی تھی، اور دین ابراہیمی جو تھا اس کو لوگ بھول چکے تھے، اس میں تبدیلیاں آ چکی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بت پرستی سے بیزار تھے۔ تو حضرت خدیجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شروع ہوا یہ نبوت کا سلسلہ، پہلے سچے خواب آنے شروع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی خواب آتا وہ اگلے دن بالکل یعنی وہ سچ ثابت ہوتا۔ تو اس سے ایک وہ، کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی کیونکہ سچ پر مبنی ہوتے ہیں تو وہ حقیقت ثابت ہوتے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آپ کے اندر روحانیت جو ہے وہ، اور اللہ کی طرف سے کوئی خاص جو استطاعت دیے جانے کا آپ کو احساس ہوا، جس پر آپ نے علیحدہ رہنا شروع کر دیا۔ آپ پھر اپنا سامان کھانے پینے کا لے کر غار حرا پہ چلے جاتے، اور غار حرا جنہوں نے دیکھی ہے وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر عام لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، وہ ایک بالکل الگ تھلگ اکیلی جگہ، اور وہاں پر اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور وہاں پر کوئی انسان ادھر نہ آتا جاتا، اور کئی دن جب تک وہ خوراک کا سامان پورا نہ ہو، ختم نہ ہو جاتا، آپ وہیں پر قیام فرماتے دن رات۔ تو یہی معمول آپ کا تھا کہ اچانک ایک دن اس غار کے منہ پر کہ جس سائڈ پر کبھی کوئی انسان نہیں آیا تھا، وہاں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر جب ایک کئی مہینوں سے یا کافی عرصے سے ایک بندہ ایک جگہ پر دن رات گزار رہا اور وہاں کبھی کوئی نہیں آیا، تو اچانک ایک آدمی نظر آئے تو بندہ اچانک ڈرتا ہے کہ خوف کھاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ کون ہے، کون آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس شخص نے، اقرا پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اب اس جو الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا پڑھ اور آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اس الفاظ کی ترکیب سے بعض شارحین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس آیات لکھی ہوئی تھیں جن کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیے، کیونکہ اگر زبانی پڑھنے کو کہہ رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کو دکھا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے گلے لگایا، اچھی طرح سے بھینچا،
اس طرح سے کہ مجھے تکلیف ہوئی اس بھیجنے کی. پھر اس نے چھوڑ دیا. چھوڑ کے پھر کہتا ہے اقرا، آپ پڑھیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہی جواب دیا. اس نے پھر پکڑ کے بھیجا اور آپ کو فرمایا مجھے پھر تکلیف ہوئی. پھر اس نے چھوڑا اور پھر کہتا ہے اقرا پڑھیے. 3 دفعہ اسی طرح سے ہوتا ہے اور تیسری دفعہ پکڑ کے بھیج کے چھوڑ کے کہتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور یہ 5 آیات جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات ہیں، یہ اس وقت پہلی وحی کے اندر یہ 5 آیات نازل ہوئیں اور جبرائیل علیہ السلام یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کر کے سنا کے غائب ہو گئے. اب ان کا غائب ہو جانا ایک اور خوفناک بات تھی کہ اچانک ایک بندہ ایسی جگہ پر آیا جہاں پر کبھی کوئی آیا نہیں ہے اور پھر یہ اس طرح کا انہونا سا واقعہ ہو کے اور ایک کلام سنا کے اور وہ بندہ چلا گیا، اچانک ہی وہ غائب ہو گیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ خوف کی کیفیت طاری ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا اور آپ کو پسینے آ رہے تھے اس کیفیت کی وجہ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ مجھے کپڑا اڑاؤ. یعنی آپ کو وہ گرم علاقے میں سردی لگ رہی تھی، پسینے آ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لے کر لیٹ گئے جس سے آپ کو تھوڑی سی استراحت ہوئی اور آپ کی طبیعت اور حواس تھوڑے بحال ہوئے. تو پھر اٹھ کے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا معاملہ سنایا اور آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بات جب بتائی حضرت خدیجہ کو تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کو خطرہ ہے. تو اچھا، اب یہ ساری جو تفصیل بھی آپ سامنے رکھیے تو پھر ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا یہ کہنا بھی سامنے رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم شروع سے ہی نبی تھے، 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے بلکہ آپ تو ہمیشہ سے ہی نبی تھے. تو پھر یہ ساری کیفیت کیا ہے؟ اگر 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا پتہ تھا، سارا علم آپ کو تھا، تو آپ نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے باقی معاملات جو ہے وہ دین کے کیوں نہیں سر انجام دیے؟ اسی طرح سے پھر یہ سارا معاملہ گھبرانا، پریشان ہونا اور اس پہ اس طرح کی کیفیت کا، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یقیناً یہ بات درست نہیں ہے جو وہ یہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت و رسالت ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے. باقی رہا یہ معاملہ کہ لوح محفوظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے لکھا ہوا تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تقدیر کے لکھے جانے کا معاملہ ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کو خطرہ تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوں. آپ جیسا انسان جو مہمان نواز ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا، دوسروں کی مشکل میں مدد کرنے والا، غریبوں کے کام آنے والا، ایسا بندہ اس کو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا کرے یا اس کو اللہ تعالیٰ ضائع کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی ان کا اپنا ایک تجربے کی بنیاد پر ایک یقین تھا جس سے انہوں نے آپ کو تسلی دی. پھر اپنے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، جو کہ عیسائی عالم تھے، جو جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور وہ عیسائی عالم تھے اور بوڑھے تھے، آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، بہت کمزور تھے. تو جس طرح سے بندہ کوئی ہمارے ہاں آج کل کوئی ڈر جاتا ہے، وہ اچانک کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے کہ جو انہونی ہوتی ہے اور پھر وہ ڈر جاتا ہے، تو اس ڈرے ہوئے کو ہم کسی عالم کے پاس ہی لے کے جاتے ہیں کہ جی اس طرح کا اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور یہ ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے. تو یہ معاملہ ہے. اس طرح سے کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی کہ وہ عالم ہیں تو انجیل کے، تو ان سے جا کے میں پوچھوں کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھتیجے بتاؤ کیا معاملہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کہانی جب سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور یہی آپ کے پاس آیا ہے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا یا کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ یہ میرے عزیز سارے مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟ آپ نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں جی، سارے نبیوں کے ساتھ اس طرح سے ہوتا رہا ہے کہ جب وہ دعوت حق انہوں نے دی تو ان کے دشمن پیدا ہو گئے. یعنی آپ کی قوم، کیونکہ تورات اور انجیل میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس بنیاد پر کہا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کو نکال دیں گے. کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں، اگر میں زندہ ہوں گا تو میں جتنا ساتھ ہو سکا آپ کا ساتھ کروں گا. بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، نہ صرف تسلی ہوئی
بلکہ پھر شوق پیدا ہو گیا، کیونکہ راہ حق کے تو آپ متلاشی تھے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور نبوت و رسالت کا منصب مجھے ملا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھ گیا کہ دوبارہ وہی آئے، لیکن وہی اللہ تعالیٰ نے روک لیا آزمائش کے طور پر۔ کافی عرصہ وہ فترۃ الوحی جو ہے کافی لمبا تھا، اور اس دوران بعض روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی گھبراہٹ اور اتنی بے چینی ہونے لگ جاتی کہ میں کئی دفعہ پہاڑ کے اوپر چڑھ آ کے میں اوپر سے چھلانگ لگا، اتنی بے چینی تھی مجھے، وہ وہی آ کیوں نہیں رہی۔ کہتے کہ جب بھی میں پہاڑ پہ چڑھتا تو جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آ کے مجھے صرف یہ کہتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، گھبرائیے نہیں، یہ کہہ کے وہ چلے جاتے۔ وہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے تسلی ہو جاتی، پھر میں آ جاتا۔ پھر بہرحال جو دوسری وحی نازل ہوئی، یہ بھی طلباء کے سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یا جو صورتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح سے قرآن پاک نازل نہیں ہوا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، پھر سورۃ البقرہ نازل ہوئی، پھر سورہ آل عمران نازل ہوئی، اور بلکہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی ہو۔ یہ 5 آیات پہلی وحی میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو سکھایا، آپ نے صحابہ کو بھی کاتبان وحی کو لکھا کے بتا دیا کہ یہ سورہ العلق کی جو ہے پہلی 5 آیات ہیں۔ اگلی آیات بعد میں کبھی آئیں، کیونکہ دوسری وحی جو آئی ہے، دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات آئی ہیں، وہ بھی سورہ مدثر مکمل نہیں آئی، اس کی ابتدائی آیات تھی، تو ان کو اللہ کے رسول نے سورہ مدثر کے شروع میں لکھوا دیا۔ جیسے جیسے وحی آتی جاتی اور وہ آیات جس صورت میں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بتا دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں جو آیت آئی ہوئی ہے اس سے پہلے لکھنا ہے یا اس کے بعد لکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ تعین فرماتے اور اس تعین کے مطابق وہ لکھا جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی نہیں ہے، نزولی نہیں ہے۔ نزولی ہوتی تو کیا ہوتا، سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات لکھی ہوتی، دوسرے نمبر پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات لکھی ہوتی، اگر نزولی ہوتی تو یہ نزولی نہیں ہے، یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب وقف کی ہوئی، مقرر کی ہوئی، جو آپ نے مقرر فرما دی اللہ تعالیٰ کی دی تعلیم کی روشنی میں۔ باقی جو اس میں ایک اور بھی تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو ترتیب توقیفی ہے، یہ کون سی صورت کس آیت سے شروع ہوگی، اس میں کون کون سی آیات ہوں گی اور کس آیت پر ختم ہوگی، یہ ترتیب اللہ کے رسول نے لگائی ہے۔ لیکن جو یہ ترتیب ہے کہ قرآن پاک کو جب کتاب کی شکل دی گئی ہے اور سورۃ الفاتحہ پہلے ہوگی، سورۃ البقرہ بعد میں ہوگی، سورہ آل عمران بعد میں ہوگی، یہ ترتیب جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو ایک گروپ تشکیل دیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو کتاب کی شکل دینے کے لیے، یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی ترتیب، اس کو پیش نظر رکھ کے یہ ترتیب انہوں نے لگائی تھی کہ سورۃ الفاتحہ پہلے ہوگی اور سورۃ الناس آخر پہ ہوگی، اور یہ ترتیب انہوں نے ان کے صورتوں کے مضمون کو دیکھ کر، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طرح کے معمولات کو دیکھ کر جب آپ ان کی تلاوت فرماتے تھے تو یہ اس طرح سے ترتیب دیا گیا اور پھر قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل دی گئی۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہے کہ جو پہلی 5 آیات ہیں وہ یہ والی ہیں جو سب سے پہلی وحی میں آئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقرا، آپ پڑھیے، بسم ساتھ نام کے، رب کا اپنے رب کے، الذی وہ جس نے یا وہ جو، خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، من علق، من معنی سے، علق یہ نیا لفظ ہے، علق کا معنی ہے جمع ہوا خون، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو تشکیل ہے، سب سے پہلے تو ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ پانی کا قطرہ جو ہے آہستہ آہستہ وہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بعد میں لوتھڑا بنتا ہے، اس لوتھڑے کے اندر پھر ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر انسان کی شکل تشکیل پاتی ہے۔ اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ایک تو آپ کو کہا گیا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یہاں آپ یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم جو امت محمدیہ کو دیا گیا ہے وہ پڑھنے کا دیا گیا ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اور وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا،
جس نے پیدا کیا. خلق الانسان پیدا کیا انسان کو من علق جمع و خون سے. پھر فرمایا کہ اقرا پڑھیے وربک اور رب آپ کا الاکرم بڑا کرم کرنے والا ہے. اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا یا بہت کرم کرنے والا. وربک رب آپ کا الاکرم بڑا کرم کرنے والا ہے. الذی وہ یعنی وہ رب آپ کا جو کرم کرنے والا رب کون ہے؟ الذی وہ علامہ جس نے سکھایا. علامہ جس نے سکھایا بالقلم بے ساتھ القلم قلم کے بالقلم قلم کے ساتھ. تو سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے اس میں قلم کا بڑا بنیادی عمل دخل ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے تو لکھا قلم سے جاتا ہے. تو قلم بنیادی کردار ادا کرتی ہے تعلیم و تعلم میں سیکھنے میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی وہ ذات ہے علامہ جس نے سکھایا بالقلم قلم کے ذریعے. علم الانسان سکھایا انسان کو ما جو لم یعلم لم مانا نہیں یعلم وہ جانتا لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا جس کا اس کو پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو وہ سب علم سکھایا. کلا کیا مانا ہے جی؟ کلا پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. ہرگز نہیں. انا بے شک الانسان انسان یہ سارے الفاظ جو ہیں آسان ہیں. لیطغی لا مانا ضرور یطغی طغیانی سے ہے جیسے ہم طغیانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو یہ سرکشی معنی ہے اس کا بغاوت سرکشی. لیطغی ضرور سرکشی کرتا ہے. ان الانسان بے شک انسان لیطغی ضرور سرکشی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی کہ تم پیدا کہاں سے ہوئے ہو؟ جمع و خون سے. اس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے اور بنتے تم کیا چیز ہو؟ بڑے پنے کہاں بنتے ہو؟ بڑھ کے بڑی مارتے ہو. اللہ کے حکموں کو کچھ سمجھتے نہیں ہو. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بغاوت کرتے ہو. کلا ہرگز نہیں. ان الانسان بے شک انسان لیطغی ضرور سرکشی کرتا ہے. اور کرتا کیوں ہے؟ ان کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ رآ اس نے دیکھا ہو اس کو یعنی اس نے دیکھا اس کو. کیا مطلب کہ وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ اپنے آپ دیکھتا ہے اس کو. انسان دیکھتا ہے اپنے آپ کو یعنی وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. ان رآہ یہ کہ سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو. استغنا بے پرواہ. وہ سمجھتا ہے مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں یعنی خود کرنے والا. میری عقل بڑی ہے, میری جان بڑی ہے, میرے پاس صلاحیتیں بڑی ہیں, میں تو خود سارا کچھ. اور جس طرح سے وہ نمرود کہتا تھا کہ یعنی یہ سارا کچھ جو مجھے بلکہ سارے جتنے بھی رہے ہیں اللہ کے دشمن اور بڑے بڑے وہ یہ کہتے ہیں جو مجھے میرے پاس جو کچھ ہے یہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے, اپنی صلاحیتوں سے لیا ہے, اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہونے کا ان کو اس پر ان کا کوئی یقین نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان یہ کہ رہا وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. استغنا بے پرواہ. یہ سرکشی کیوں کرتا ہے, بغاوت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت کوئی نہیں, حالانکہ یہ بے پرواہ ہے کوئی نہیں. یہ پل پل لمحہ لمحہ قدم بقدم اللہ کا محتاج ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دیں تو یہ تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. وہ سمجھتا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہے, یہ سرکشی کرتا اور سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ بے پرواہ ہے. تو یہ پہلی 5 وحی کی جو آیات ہیں وہ, اور 2 آیات اور ہم نے آج پڑھ لی. 7 آیات ان کو میں دوبارہ دہراتا ہوں, دھیان سے سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا پڑھیے. بسم ساتھ نام کے, رب کا اپنے رب کے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بسم رب کا اپنے رب کے نام کے ساتھ. الذی وہ جس نے خالقہ پیدا کیا. الذی وہ جو خالقہ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان پیدا کیا انسان کو. من علق جمع ہوئے خون سے. اقرا آپ پڑھیے. وربک اور آپ کا رب. الاکرم بڑا کرم کرنے والا ہے. الذی وہ جس نے علامہ سکھایا بالقلم ساتھ قلم کے. علم الانسان سکھایا انسان کو. ما لم یعلم جو نہیں وہ جانتا تھا. کلا ہرگز نہیں.
ان الانسان بے شک انسان لیطغی ضرور سرکشی کرتا ہے، ان رآہ یہ کہ وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا بے پرواہ۔